بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو صفا وائس۔ خلق عظیم۔ حکمائے عالم نے سب سے بڑے اخلاق کے بارے میں دنیا کو جو معیار اخلاقیات دیا وہ سب انسانوں کا تصور ہے، اور انسانی تصور میں نفس کا ہونا بعید از قیاس نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس جو معیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ ہر خامی سے آزاد ہے۔ خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا معیار اخلاق بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ اس کے بعد اخلاق کا بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تکمیل انسانیت کا نقطہ عروج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تکمیل ذات میں تکمیل اخلاق کا دعویٰ اپنی تکمیل کے ساتھ موجود ہے۔ ذات کامل ہو تو صفت مکمل ہو جاتی ہے۔ ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے۔ کبھی صفت ذات کی پہچان ہے اور کبھی ذات صفت کی۔ مثلاً اگر صفت صداقت ہے تو ذات صادق کہلائے گی، لیکن اگر ذات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں وہی صداقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوئی۔ صفات کو مرتبہ ملا، صفات کو تقدس ملا، پہچان ملی، عروج ملا۔ ایک عام آدمی سچ بولے تو ہم اس سچ کو تحقیق کر سکتے ہیں کہ عقل کے ذریعے سے، مشاہدے کے ذریعے سے، لیکن ایک پیغمبر اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ہماری تحقیق سے بلند و معاورہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے معاملات میں جو بھی ارشاد فرمایا وہ صداقت ہے کہ ان کا مشاہدہ موجود تھا، لیکن کمال صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں اور مابعد کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود صداقت ہے، بلکہ صداقت مطلق ہے، اور کمال صفت کا یہ اعزاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو تحقیق کے بغیر تسلیم کرنے کو اپنا ایمان بلکہ سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبروں میں رسالت کا رنگ مخصوص اور جزوی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں رسالت اپنے انتہائی رنگ سے ایسے مکمل ہوئی کہ اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اس درجہ مکمل فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تاریخ نے دیکھا کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے گویا اخلاق اور صفات کو سند عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی یہ تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارشاد فرماتے تو سامعین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو دفتن دیکھا وہ مرعوب ہو گیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہوا وہ محبت اور ادب کرنے لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تکمیل کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں،
اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نعت کا ہدیہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ آج بھی 1400 سال کی دوری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے قریب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا کیا کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اسوہ حسنہ کی سند لی۔ دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اخلاق مانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہوئی، انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے: سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بڑیاں نے، جس شان تو شاناں سب بڑیاں نے۔